ایک بار ہوا یہ، بہت پیاری سی بات یہ بھی ہے، بلکہ یہ تو ایمان کی تازگی کی باتیں ہیں. ٹھنڈی ہواؤں میں اگر اس طرح ایمان کی بات ہو تو پھر سبحان اللہ کیا کہنے. اور آپ جیسے لوگ وہ بھی مالیگاؤں کے خوش عقیدہ مسلمان، پھر وہ بیٹھ کر کے سنیں تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہے کہ شہر کے کنارے کا علاقہ بھی ہے لیکن آپ کا ذوق بھی تو ہے نا ماشاءاللہ. ایسا ہوا کہ ایک جنگ کا موقع ہے. جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی ہے. دھیان سے سننا، یہ حدیث کی باتیں ہیں، سرکار کی عظمت کی باتیں. صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی. جب صحابی کی اونٹنی گم ہوئی تو وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آئے. کہاں پر آئے؟ بولو. کہاں آئے؟ بولو. کہاں آئے؟ بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. کہاں آئے؟ اس کا مطلب صحابہ کو مصیبت آتی تھی تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. کہاں آتے تھے؟ اور بتاتے تھے کہ حضور مشکل کشا ہیں، اللہ کی عطا سے حضور مشکل کشا ہیں، اس لیے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. عرض کی حضور میری اونٹنی گم ہو گئی. سرکار نے یہ نہیں کہا اے بھائی تیری اونٹنی گم ہو گئی تو جا کے ڈھونڈ، ہے نا. حضور نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں وہ فلاں جنگل میں، یعنی حضور نے بتایا کہ تیری اونٹنی چوری نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ فلاں جنگل میں چر رہی تھی تو اس کی نکیل کہتے ہیں رسی کو، اپنی زبان میں رسی کو، وہ چر رہی تھی تو اس کی نکیل یعنی اس کی رسی ایک کانٹے دار جھاڑی سے الجھ گئی. تو اب الجھ گئی تو وہ اس میں پھنس گئی. نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر نکل نہیں پاتی ہے تو وہ وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. جا کے لے آؤ. اونٹنی جنگل میں ہے، اس کے بعد اس کی رسی پتھر میں نہیں پھنسی ہے، کھوٹی میں نہیں پھنسی ہے، کسی نے پھنسایا نہیں ہے، بلکہ وہ کہاں خود بخود چرتے چرتے درخت میں. اچھا درخت میں پھنسی ہے، پھر وہ درخت تو کھجور کا نہیں ہے یہ بھی جانتے ہیں، وہ درخت آم کا نہیں ہے یہ بھی جانتے ہیں، املی کا نہیں ہے، وہ کانٹے دار درخت ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے اپنے نبی کی، کیا شان ہے اپنے نبی کی. کہا وہ کانٹے دار درخت میں الجھ گئی ہے، جا کے لے لو. اب یہ نکلے، جب نکلے یہ لوگ صحابی، تو منافقین جو تھے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. منافقین حضور کے صحابہ کے ساتھ ساتھ ملے جلے گھسے پٹے رہتے تھے. تو لیکن وہ اس لیے رہتے تھے کہ مذاق اڑائیں، ٹنگل اڑائیں، مصیبت کا وقت آئے تو ہنسیں، جنگ میں جائیں اور عین جنگ کے موقع پہ اتنی بڑی فوجیں بھاگو کر کے خود نکلیں، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان دہشت پیدا کریں گے تو مسلمان بھی حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ سب کرنے کے لیے وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. حالانکہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. پوری تفصیل ہے قرآن میں، حدیث میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے ان کا کچا چٹا کھولنے کے لیے پوری سورہ منافقون نازل فرمائی، اس کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن مقدس میں پڑھیں آپ سورہ منافقون، اس کی تفسیر آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ صحابی، اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جب حضور نے کہا نا کہ تیری اونٹنی کی نکیل کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گئی ہے، وہ صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیسے خبر کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے. کیونکہ وہ مومن تھے نا. مومن تو یہ جانتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبر دیتا ہو، اس کے لیے اونٹنی کی خبر دینا کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے. اور جب صحابی نکلے نا خوشی خوشی اونٹنی لانے کے لیے تو انہوں نے، منافقوں نے پوچھا کیا بولا حضور نے، کیا بولا؟ تو کہا حضور نے بتایا کہ آپ کی اونٹنی کی نکیل جو ہے وہ درخت نے. کہا یہ دیکھو، کیا کہا؟ اور یہ دیکھو. اور محمد بھی غیب کی بات بتانے لگے. غیب کا علم تو اللہ کو ہے، یہ محمد کب سے غیب جاننے لگے؟ اس کا مطلب اس دور کے منافق کو بھی یہی تکلیف تھی کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور آج کے منافقوں کو بھی تکلیف یہی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے.
یہ محمد کب سے غیب جاننے لگ گئے؟ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ صحابی کو چونکہ جلدی تھی نا، اونٹنی لانے کے لیے جلدی تھی، تو ان کو بہت دل پہ گزری، یہ میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ غیب کی باتیں جاننے بتا رہے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، غیب کا علم تو اللہ کو ہے۔ اس طریقے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ اس بدبخت نے جب یہ کہا، صحابی کے دل پہ بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ اونٹنی لانے کے لیے گئے، اور جب گئے تو دیکھا کہ حضور نے جیسا بتایا اونٹنی نکلنا چاہتی ہے مگر نکل نہیں پا رہی ہے۔ انہوں نے اونٹنی لی، اونٹنی لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں فلاں جو ہے نا وہ آپ کا اس طریقے سے مذاق اڑا رہے تھے، مجھے بہت برا لگا۔ حضور نے میں بلاؤ ان کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ محمد کب سے غیب جاننے لگے، بلاؤ ان کو۔ جب بلایا گیا حضور نے کہا تم ایسا کہہ رہے تھے؟ تو اب چونکہ اونٹنی بھی آ گئی تھی، بات سچی تھی، تو اب وہ کیا کرنے لگے، نہیں 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 ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں وہ، یہ جواب دے رہے نہیں نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اچھا نبی کا مذاق کر رہے تھے؟ انہوں نے جب یہ کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، لا تعتذروا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما، قرآن کی آیت ہے، لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، اب بہانے مت بناؤ، بہانہ بازی کرتے ہو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے کیونکہ تم نے میرے نبی کا مذاق اڑایا۔ دیکھو یہ قرآن ہے، نبی کے علم غیب کا مذاق اڑایا۔ قرآن کیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور یہ منافقوں کا عقیدہ تھا۔ اب آپ مومن ہو تو اپنا عقیدہ کیسا رکھو؟ صحابہ کی طرح، صحابہ کرام کی طرح رکھو۔ آئیے ایک ایمان افروز بات اور سن لیجئے، کیا شان ہے صحابہ کرام کی، صحابہ کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے تھے، اے اللہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ ہمیں تیرے نبی، ہمیں تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی دے تو تیرے نبی کے شہر میں دے۔ نبی کے شہر میں موت، بھئی کہیں بھی کسی بھی شہر میں مرو، عمل اچھا ہے تو جنت تو ملے گی۔ لیکن دیکھو صحابی کا عقیدہ صرف نبی سے ہی محبت نہیں ہے، نبی کے شہر سے بھی محبت ہے، رسول پاک کے شہر سے ہی محبت ہے۔ آئیے ایک اور بات سن لیجئے، دو باتیں کر کے اب اپنی بات ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا ہے اور مجھے مرکز پہ پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ بہت پیاری بات یاد آئی۔ ایک بار ایسا ہوا، حضور کے دور میں جو مسجد نبوی شریف تھی وہ چھوٹی سی تھی، بظاہر گھاس پھوس کی بنی تھی، چھوٹی سی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد بھی بڑھا دی گئی۔ جب مسجد بڑھی نا تو مسجد بڑھی تو کچھ صحابہ کے مکانات جو مسجد سے کچھ دور تھے وہ آ گئے مسجد کے قریب۔ انہی میں سے حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کا گھر بالکل مسجد کے قریب ہو گیا۔ اب جب بارش ہوتی نا تو ان کے گھر کا جو پرنالا تھا، پرنالا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنڈال، 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 پنڈال نہیں پنڈال، پنڈال، ہاں تو وہ پرنالا، اب سمجھ گئے نا پرنالا پنڈال۔ تو پرنالا جو تھا بارش ہوتی تھی تو اس سے جو پانی گرتا ہے، دھڑ 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 جو پانی گرتا ہے ایک ساتھ جمع ہو کے چھت سے، تو وہ نمازی جو وہ راستہ وہی تھا تو نمازیوں پہ گرنے لگا۔ اب جب نمازیوں پہ گرنے لگا تو کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم تھے وہ، انہوں نے سوچا ہو رہا ہے کیا نقصان نمازیوں کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو، پنڈال کو کھینچ لیا اور کھینچ کر اس کو کنارے ڈال دیا، کیونکہ تکلیف کس کو رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے آج 1450 سال کے بعد اگر مسجد کی گلی میں پانی جمتا ہے، اگرچہ ہمارے لوگ بہت سارے نماز کو نہیں جاتے لیکن ان کو اتنا درد تو ہے کہ بھئی چلو ہم نہیں جاتے لیکن نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ ہمدردی کرتے، بھئی اس کو صاف کرو، یہ کرو وہ کرو، مسجد میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو نماز
पढ़ना चल रहा था कि अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने वो परनाला निकाला, पंडाल, और निकाल करके उसको डाल दिया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा आए, आने के बाद देखा कि पंडाल नहीं था। जब देखा कि पंडाल नहीं था तो वो सीधा गए फारूक आजम के पास और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरे घर का पंडाल क्यों निकाला, परनाला क्यों निकाला? उन्होंने कहा, ए अम्मे रसूल, यानी ए रसूलुल्लाह के चचा, उस पंडाल का जो पानी गिरता था वो नमाजियों को तकलीफ देता था, इसलिए मैंने निकाला। बोलो उज़्र सही था कि नहीं था? सही था ना। लेकिन हज़रत अब्बास ने क्या कहा पता है? आप जानते हैं कि ये जो परनाला है ये मैंने नहीं लगाया था, ये परनाला मैंने नहीं लगाया था, ये परनाला अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों से लगाया था। फारूक आजम लरस गए। अब नमाजों को फायदा हो या नुकसान हो, ये 2 नंबर की बात है। जिसको मेरे नबी ने लगाया था, जिसको मेरे नबी ने लगाया था, मैं उसको कैसे निकाल सकता हूं? फरमाया चलो फौरन लगा देते हैं। अब हज़रत अब्बास से पूछते हैं, ए नबी के चचा ये बताओ, जब नबी ने लगाया था तो किस शान से लगाया था? ताकि हुजूर का इश्क, हुजूर जिसको लगा दे मैं निकाल नहीं सकता, किस शान से लगाया था? हज़रत अब्बास ने कहा, शान से तो इस तरह लगाया था, मुझसे कहा था मेरे नबी ने, चचा आप मेरे कंधों पे खड़े हो जाएं और कंधों पे खड़े होकर अपने हाथ से आप अपने घर पे परनाला लगाएं। तो मैंने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। क्या कहा था? मेरे माँ बाप। चचा होकर क्या कहा था? मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूलल्लाह, मैं आपके कंधों पे खड़ा नहीं हो सकता। तो सरकार ने कहा था, चचा मैं कह रहा हूं आप मेरे कंधों पे खड़े रहें और आप लगाएं। तो कहा मैं हुजूर के कंधों पे खड़ा हुआ और मैंने अपने हाथ से परनाला लगाया। फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए अम्मे रसूल माफ करना, अब हुजूर ने अपने कंधों पे खड़े रह करके तुमसे परनाला लगवाया था, अब मेरे कंधों पे आप खड़े रहें और अपने हाथों से परनाला लगा दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए। अब हम नफा नुकसान नहीं देखते, जिसको महबूब ने लगाया उसको हमने लगाया, जिसको महबूब न लगाया उसको हम क्यों लगाए? तो फारूक आजम ने अपने कंधों पे खड़ा किया। दुनिया वो मंजर देख रही थी, सहाबा की आंखों में आंसू थे कि फारूक आजम का इश्क रसूल कैसा है कि हुजूर के हाथ का लगा हुआ परनाला फारूक आजम 1000 हां नुकसान के बाद उसको निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये सहाबा का इश्क रसूल था। और बात हजरत अब्बास की आई है तो एक प्यारी सी बात याद आ गई। अब्बास हुजूर के क्या थे? बोलो क्या थे? चचा थे। जाहिर सी बात है चचा की उम्र ज्यादा थी और हुजूर की उम्र उनसे कम थी। एक दिन किसी ने हजरत अब्बास से पूछा, अब उम्र में कितना फर्क था? कितना फर्क था मालूम है? उम्र में इतना फर्क था कि जब हुजूर झूले में थे ना, हुजूर झूले में, उस वक्त हुजूर से मिलने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्बास को भेजते थे। वो मशहूर रिवायत जो है ना हजरत अब्बास ही की है। हजरत अब्बास को हुजूर ने कहा, अब्बास मेरा बेटा अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुआ और उसका बच्चा हलीमा के घर है, अरे जाकर उसकी खबर तो ला कि वो किस हाल में है। तो हजरत अब्बास कहते जब मैं गया ना हलीमा के घर, उसके गांव में मैं पहुंचा, सुबह से निकला शाम को पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि रात का वक्त है, शाम का वक्त है और चांद इधर उधर होता है। मैंने कहा ये चांद इधर उधर क्यों होता है? तो जब मैंने देखा कि हुजूर झूले में सो रहे थे, उंगली उठाए हुए थे, उंगली इधर करते हैं तो चांद इधर होता है और उंगली इधर करते हैं तो चांद इधर। ये रिवायत हजरत अब्बास की है। इसका मतलब अब्बास की उम्र कितनी बड़ी होगी? मेरे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो हजरत अब्बास की उम्र बड़ी थी। किसी सहाबी ने उनसे पूछा, अब्बास आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं? क्या पूछा? बोलो आप बड़े हैं कि? बोलो मतलब क्या था? भाई नबी से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो यहां जो बड़ापन पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है? यानी उम्र पूछी जा रही है ना। तो क्या कहा? आप बड़े या? सीधा साधा जवाब क्या था? बड़ा। मुराद यही है कि बड़ा मैं, मेरी उम्र ज्यादा है, बड़ा मैं हूं। लेकिन सहाबी का अकीदा, सहाबा कैसे बोलते थे हुजूर की बारगाह में। जब उस पूछने वाले ने पूछा ना आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं, तो हजरत अब्बास चचा होके जवाब देते हैं, बड़े तो हुजूर ही हैं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। बड़े तो हुजूर ही हैं,
मेरी उम्र, देखो ये है दीन, ये है इस्लाम, ये है सहाबा का अकीदा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा के अकीदे पे कायम रखे, सहाबा के इश्क़ रसूल का सदका अता फरमाए। दिमाग के अंदर और रिवायतें अब आ रही है, लेकिन चूंकि 10:04 हो गए और अब मुझे पहुंचना है मरकज़ और वहाँ पर हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करना है। ये बहुत प्यारा सा उन्वान है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी इस पे गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।